کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیوں امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ وہ ساری زندگی جدوجہد ہی کرتے رہتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں اور اس سوچ کو سمجھیں گے جو حقیقت میں دولت پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر اور غریب میں سب سے بڑا فرق پیسے کا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل فرق بینک بیلنس کا ہے ہی نہیں، اصل فرق تو سوچنے کے انداز کا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی ان دونوں کی شروعات ہمارے ذہن سے ہی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی ہماری زندگی کی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی سوچ ہے جو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے؟ آئیے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا اور جو بنیادی فرق ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے وقت اور پیسے کو دیکھنے کا نظریہ۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے امیر اور غریب کی راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک غریب سوچ رکھنے والا انسان وہ وقت کو ایک نہ ختم ہونے والا سمندر سمجھتا ہے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک امیر سوچ رکھنے والا شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ پیسہ تو واپس کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ایک بار چلا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت ایک طاقتور دریا کی طرح ہے، اگر اس کے بہاؤ کے ساتھ چلا جائے تو یہ کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا، لیکن اگر اس کی قدر نہ کی تو یہ بہت بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ دوسرا بڑا فرق پیسے کو خرچ کرنے کے انداز میں ہے۔ کیا پیسہ صرف وقتی خوشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر ایک محفوظ مستقبل بنانے کے لیے؟ غریب ذہنیت جو ہے نا وہ وقتی خوشی کے لیے مہنگی چیزیں خریدتی ہے تاکہ دوسروں کو امپریس کیا جا سکے۔ اس کے برعکس امیر سوچ ہمیشہ سرمایہ کاری کرتی ہے، چاہے وہ کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو یا کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہو، تاکہ پیسہ اس کے لیے مزید پیسہ بنائے۔ ایک حال کی نمایاں پر خرچ کرتا ہے، دوسرا مستقبل کی تعمیر پر۔ تیسرا فرق خطرے یعنی رسک کو دیکھنے کے انداز میں ہے۔ ایک سوچ خوف میں قید رہتی ہے اور دوسرے وہ عمل پر یقین رکھتی ہے۔ غریب سوچ ہمیشہ کیا ہوگا اگر کے خوف میں پھنسی رہتی ہے، اگر لوگ ہنسے تو کیا ہوگا، اگر نقصان ہو گیا تو۔ دوسری طرف امیر سوچ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر موقع گما دیا تو کیا ہوگا، اگر میں وہیں کا وہیں رہ گیا تو۔ وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت گہری سچائی ہے، زندگی میں سب سے بڑا رسک کوئی رسک نہ لینا ہے، کیونکہ جو شخص آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ دراصل پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے فرق پر۔ توجہ کا مرکز کون ہے، دوسرے لوگ یا آپ خود؟ غریب سوچ رکھنے والا شخص اپنی ساری توانائی دوسروں سے موازنہ کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس امیر سوچ کا مقابلہ وہ صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے کل سے بہتر بنے، بس۔ پانچواں اور ایک بہت اہم فرق کامیابی کے راستے کے بارے میں ہے۔ کیا کامیابی کسی شارٹ کٹ سے ملتی ہے یا پھر روزانہ کی محنت سے؟ غریب سوچ کو فوری نتائج چاہیے، جلدی پیسہ، جلدی شہرت، وہ بھی بغیر کسی محنت کے۔ لیکن امیر سوچ جانتی ہے کہ اصل کامیابی روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی سے بنتی ہے۔ یہ راستہ شاید بورنگ لگے لیکن جیتنے کا فارمولا یہی ہے۔ چھٹا فرق اس بات میں ہے کہ مشکلات کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ کیا مشکلات روکنے آتی ہیں یا مزید مضبوط بنانے؟ دیکھیں، مشکلات تو ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں۔ غریب سوچ رکھنے والا شخص اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر بس شکایت کرتا رہتا ہے، لیکن امیر سوچ رکھنے والا شخص وہ ہر مشکل میں ایک موقع تلاش کرتا ہے، سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا اور خود کو مزید بہتر بنانے کا۔ ان تمام فرقوں کے پیچھے ایک بنیادی اور سب سے اہم چیز ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتی ہے، اور وہ ہے خود پر یقین۔ غریب سوچ کی جو اندرونی آواز ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ یہ آواز انسان کو بے بس اور کمزور محسوس کراتی ہے، اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ تو بس حالات کا شکار ہے۔ لیکن امیر سوچ کی اندرونی آواز طاقت دیتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ شروعات چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن انجام بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ یقین کہ میں سیکھ کر، بدل کر کچھ بھی بن سکتا ہوں، یہی وہ سوچ ہے جو پوری زندگی بدل دیتی ہے۔
تو ان تمام باتوں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غربت کی اصل تعریف پھر ہے کیا؟ آئیے اسے ایک نئے زاویے سے سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ بینک میں پیسوں کی کمی غربت نہیں ہے۔ اصل غربت ایک چھوٹی اور محدود سوچ کا نام ہے۔ اگر اندر سیکھنے کا جذبہ ہے اور خود پر یقین ہے تو سمجھیں کہ آپ پہلے ہی دولت مند ہیں۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ان چھوٹے چھوٹے اقدامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے؟ یہ معمولی تبدیلیاں سوچ کو بدلنے اور بالآخر آپ کی حقیقت کو ایک نئی شکل دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ باہر کی دنیا اندر کی سوچ کا آئینہ ہے۔ اگر حقیقت میں امیر بننا ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو امیر بنانا ہوگا۔ اور آخر میں یہ سوال سب کے لیے ہے، کیا صرف پیسہ کمانا ہے یا اپنی سوچ کو بدل کر اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے؟ کیونکہ جس دن سوچ بدل گئی اسی دن سے دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی۔